السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ آج ہم کلاس 7 کی ہسٹری کو ڈسکس کریں گے، جس میں جو ہے وہ فرسٹ چیپٹر اس کا جو ہے لیکچر نمبر 1 آلریڈی ہو چکا ہے، اس کو ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ویسٹرن ہسٹری از ڈیوائڈیڈ انٹو اینٹیکوٹی، کلاسیکل اینٹیکوٹی جسے کہا جاتا ہے، جو کہ 800 BCE سے لے کر 500 CE تک مانی جاتی ہے۔ اینڈ دین جو ایرا آتا ہے جس کو میڈیول پیریڈ کہا جاتا ہے، وہ 500 سے لے کر 1500 CE تک چلتا ہے۔ اینڈ دین جو ہے وہ ماڈرن پیریڈ جو ہے وہ سنس 1500 CE سے چلتا ہے۔ تو یہ جو کلاسیکل اینٹیکوٹی کا جو ٹائم ہے 800 BCE سے لے کر 500 CE تک، اس میں جو ہے گریک سویلائزیشنس اینڈ رومن سویلائزیشن یہ آ جاتی ہیں۔ دین جو میڈیول پیریڈ ہوتا ہے، جس کو ڈارک ایجز بھی کہا جاتا ہے، جو یورپ جو ہے وہ پورا ڈارک ایجز میں چلا گیا تھا اور کوئی سائنس، ٹیکنالوجی، نالج جو ہے وہاں پر نہیں تھی۔ اینڈ دین جو ہے وہ ماڈرن پیریڈ شروع ہوتا ہے، جو کہ سنس 1500 CE سے چل رہا ہے۔ تو رومن جو ہے وہ امپائر فیل ان 476 CE ڈیو ٹو ویک لیڈرشپ اینڈ انویژنس ہوتے ہیں ان دا رائز آف کرسچینٹی، جس کی وجہ سے رومن امپائر جو ہے وہ فال ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اینڈ دین اٹس فال لیڈ ٹو دا ڈارک ایجز، دا ٹائم آف لا لیسنس، اگنورینس اینڈ سول ڈیکلائن۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یورپ سفرڈ کانسٹنٹ انویژنس بائی وائکنگس، ہنس اینڈ وانڈلس۔ لائف واز فلڈ ود وار، پاورٹی اینڈ فیئر۔ تو یہ ساری چیزیں جو یورپ کے اندر ہو رہی تھیں۔ اینڈ دا ٹرم ڈارک ایجز ریفرز ٹو دا یورپس اکنامک، انٹلیکچوئل اینڈ کلچرل کولیپس۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس ٹائم پہ یورپ کے اندر جو ہے وہ ختم ہو چکی تھیں، جس کی وجہ سے اس کو ڈارک ایجز کا نام دیا گیا۔ اب جو ہے اس ٹائم پہ کیا ہو رہا تھا کہ اسلامک سویلائزیشن پرزروڈ اینڈ ایکسپینڈڈ دی گریک اینڈ رومن نالج۔ جو گریکس کی اور جو رومنس کی جو نالج تھی وہ مسلمانوں کے پاس آ چکی تھی، اور انہوں نے جو ہے ٹرانسلیٹ کیا گریکس کا جو بھی کام تھا، جو رومنس کا کام تھا، ان ساری بکس کو جو ہے ٹرانسلیٹ کر کے اپنے پاس رکھا۔ ان مسلمس لیڈ ان سائنس، میڈیسن، آرٹ، میتھمیٹکس، فلاسفی، ان سارے سبجیکٹس میں مسلمان جو ہے وہ بہت آگے تھے۔ اینڈ بائی 1200 CE یورپ سلولی ریکورڈ لیڈنگ ٹو دا رینائسنس اینڈ دا ڈان آف ماڈرن ہسٹری۔ تو اس کے بعد یورپ جو ہے وہ سلولی ریکور ہونے لگا، اور جو ہے رینائسنس آیا، ری برتھ ہوا نالج کا اور ان سب چیزوں کا، اینڈ جو ہے ماڈرن ہسٹری کا جو ہے ڈان وہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اب جو ہے یورپ کے اندر جس طرح سے یہ ڈارک ایجز چل رہے تھے، اس میں جو ایک چیز تھی اس کو ہم ڈسکس کریں گے، وہ تھا فیوڈلزم۔ تو فیوڈلزم جو ہے وہ کیا تھا؟ ایک ڈومیننٹ سوشل، اکنامک اینڈ پولیٹیکل سسٹم تھا ان میڈیول یورپ، رفلی فرام 9 to 15th century۔ یہ جو سینچریز تھیں ان میں یہ فیوڈلزم جو ہے ایک سسٹم تھا، جو کہ یورپ کی جو سوسائٹی تھی، جو سوشل اسٹرکچر تھا، جو اکانومک تھا، جو پولیٹیکل سسٹم تھا، ان سب پہ جو ہے یہ فیوڈلزم چل رہا تھا۔ سو فیوڈلزم ایکچولی کیا تھا کہ اٹ واز بیسڈ آن ایکسچینج آف لینڈ۔ تو لینڈ کو جو ہے وہ فیف بھی کہا جاتا تھا، فار ملٹری سروس اینڈ لائلٹی۔ جو کنگس ہوتے تھے وہ زمینیں دیتے تھے تاکہ ان کو جو ہے وہ ملٹری سروس لوگ دے سکیں، تو جو ملٹری سروس دیتے تھے وہ پھر جو ہے دوسری سروسز کے لیے دوسرے لوگوں کو زمینیں دیتے تھے۔ تو ان جو لینڈ کو ایکسچینج کرنے کا سسٹم تھا تاکہ وہ سارا سسٹم چل سکے، اس کو جو ہے وہ فیوڈلزم کہا گیا۔ یعنی فیوڈلزم جو ہے یہ ورڈ جو ہے لیٹن سے آیا ہے، فیوڈ اور فیوڈم سے، میننگس لینڈ گیون فار سروسز، سروسز کے لیے جو ہے وہ کسی کو زمین دی جائے۔ تو اس کے کی فیچرز کیا تھے؟ کنگ ہوتا سب سے اوپر، وہ گرانٹڈ لینڈ ٹو دا نوبلس، نوبلس کو لینڈ دیتا تھا، نوبلس کو جو ہے لارڈس یا بیرنس کہا جاتا تھا، ٹھیک۔ اینڈ ان ریٹرن فار دی لائلٹی اینڈ ملٹری ایڈ، تو کنگ ان کو جو ہے لینڈ دیتے تھے تاکہ وہاں سے ان کو جو ہے وہ وفاداری ملے اور ملٹری ایڈ ملے تاکہ ان کی حکومت چل سکے۔ اب جو نوبلس ہوتے تھے، گرانٹڈ پورشن آف دیئر لینڈ جو ان کو ملتی تھی، اس کا جو ہے کچھ پورشن جو ہے دیتے تھے نائٹس کو۔ جو نائٹس ہوتے تھے جن کو ہم واریر کہتے تھے اس ٹائم پہ، تو وہ سروڈ ایز واریئرس، تو ان کو جو ہے وہ کچھ دے دیتے تھے۔ اینڈ اور جن کو سرف بھی کہا جاتا تھا، ورکڈ دا لینڈ فار دا لارڈس ان ایکسچینج
फॉर प्रोटेक्शन एंड द राइट टू लिव ऑन द लैंड। अब जो पेजेंट्स होते थे या सर्फ जिनको कहा जाता है, उनको जो है लैंड मिलती थी, जो नोबल्स है उनको देते थे ताकि वो वहाँ पर रह सकें और उनको प्रोटेक्शन मिल सके, तो वो उस पर जो है वो काम करते थे। एंड सोसाइटी वाज हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड हायरार्कियल विद क्लियर ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन एट एवरी लेवल। हर लेवल पर जो है वो डिफरेंट ड्यूटीज़ थी, तो ये सिस्टम जो है उसको फ्यूडलिज़म कहा गया। अब जो फ्यूडलिज़म की बात है कि यूरोप के अंदर ये फ्यूडल सिस्टम था सोसाइटी में इन यूरोप ड्यूरिंग द मिडल एजेस। जो मिडल एजेस थी उनमें ही ये था, 9th से लेकर 15th सेंचुरीज तक जो है ये चलता रहा। एंड इट कंबाइन लीगल, इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड कल्चरल कस्टम, सारी चीज़ें इसमें आ गई। एंड सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन द लैंड ऑनरशिप एंड रिलेशनशिप बिटवीन द लैंड ऑनर्स एंड पेजेंट्स। तो इसमें ये सारा सिस्टम था कि एक रिलेशनशिप था लैंड ओनर्स के बीच में और पेजेंट्स के बीच में। जो लार्ज लैंड ओनर्स होते थे कंट्रोल द लैंड वाइल पेजेंट्स वर्क ऑन इट, तो वो काम करते थे पेजेंट्स और उनको सिर्फ प्रोटेक्शन मिलती थी और रहने की जगह मिलती थी। तो इस तरह से ये सिस्टम चल रहा था। क्या फीचर्स थे मेडिवल सोसाइटी के जब ये चल रहा था फ्यूडलिज़म? तो उसमें यह था कि सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। सोसाइटी जो है 3 मेन ग्रुप्स में जो है डिवाइडेड थी। एक जो है वो नोबिलिटी और रिच लैंड ऑनर्स उसमें होते थे, और उसके बाद जो है वो चर्च बिशप्स एज लैंड ऑनर्स ये, एंड देन जो है एक ग्रुप होता था जिनको सर्फ्स और या पेजेंट्स कहा जाता था, वो वर बॉन्डेड लेबरर्स, वो सिर्फ जो है वो लेबर करते थे, काम करते थे। सो किंग्स रूल बाय बर्थ राइट एंड एन्जॉयड वेल्थ एंड प्रिविलेज, उनको बहुत ज़्यादा मिलती थी। एंड देयर वाज अ ह्यूज गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, में बहुत ज़्यादा गैप था। एंड फ्यूडलिज्म कंट्रोल्ड पीपल्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ, सारी जो है वो फ्यूडल सिस्टम ही कंट्रोल करता था। एंड द सिस्टम फेवर द रिच वाइल पेजेंट्स लिव्ड इन पुअर कंडीशंस, वो हमेशा जो है वो पुअर कंडीशंस में रहते थे, जिसकी वजह से लोगों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एजिटेशन थी, गुस्सा था। तो उसी की वजह से जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया 1789 के अंदर, ओवर थ्रू द फ्यूडलिज्म इन फ्रांस। फ्रांस में जो है वो फ्यूडल सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया। अब जो सोशल हायरार्की थी मेडिवल यूरोप के अंदर, वो ये था कि सबसे ऊपर जो है वो किंग्स जो है वो बैठे होते थे, और उसके बाद जो है वो टेनेंट्स इन चीफ या उनको नोबल्स भी कहा जाता है, वो नाइट्स या लॉर्ड्स से जो कि वॉरियर्स होते थे, एंड देन पेजेंट्स जो कि खेतों में काम करते थे। तो इस तरह से ये जो है ग्रुप्स बने हुए थे, और एक हायरार्की सिस्टम जो है इस तरह से चल रहा था। सो डेली लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं कि मिडल एजेस के टाइम पे यूरोप के अंदर डेली लाइफ किस तरह से थी और लोग जो है वो क्या क्या चीज़ें करते थे। सो किंग्स रूल विद हेल्प फ्रॉम द नोबल्स हु लिव्ड इन कैसल्स, एंड द किंग हेल्ड कोर्ट वेयर नोबल्स एंड चर्चेस लीडर्स अटेंडेड। तो वहाँ पर जो है दरबार लगती थी, कोर्ट जो है उसको कहते थे, बादशाह की जो दरबार होती थी, वहाँ पर जो है वो नोबल्स आते थे, चर्च के जो है लीडर्स वो आते थे, और वो डिफरेंट जो है सजेशंस देते थे। एंड कंप्लेंट्स एंड डिस्प्यूट्स वर सेटल बाय द किंग। जो भी कंप्लेंट होते थी, जो इश्यूज़ होते थे, उनको सेटल जो है वो किंग ही करता था। एंड कोर्ट लाइफ वाज फुल ऑफ पॉम्प, फीस्ट, म्यूज़िक एंड डांसिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर चलती रहती थी। उसके अलावा जो है वो नोबल्स जो है वो एंजॉयड हंटिंग डियर, पीजेंट्स कुड नॉट हंट ऑन नोबल लैंड्स। वहाँ पर उनको जो है किसानों को इजाज़त नहीं थी कि वो नोबल्स की जो लैंड्स है वहाँ पर कोई हंटिंग कर सकें। एंड जो पॉपुलर स्पोर्ट्स थे वो आर्चरी और रेसलिंग एंड हॉर्स रेसिंग एंड प्लेइंग कार्स, ये चीज़ें थी। एंड पीपल एंजॉयड म्यूज़िक, डांसिंग एंड गेम्स। एंड ट्रबडोर्स जो है वो क्या होते थे, पोइट भी होते थे और सिंगिंग भी साथ में करते थे। तो द एंटरटेन विद सिंगिंग एंड म्यूज़िक इन विलेजेस में वो जो है लोगों को एंटरटेन करते थे। एंड फेस्टिवल एंड डिफरेंट सेलिब्रेशंस भी होती थी वहाँ पर, कि जो मेजर फेस्टिवल्स थे उसमें क्रिसमस एंड ईस्टर एंड सेंट्स डेज ये मनाए जाते थे। एंड विलेजर्स जो थे दे हेल्ड फेयर्स, फीस्ट एंड पार्टीज विद म्यूज़िक, डांस एंड गेम्स। एंड मे डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता था, समर विद डांसिंग अराउंड मे पोल्स। डिफरेंट टाइप्स के पोल्स जो थे वहाँ पर उनको जो है वो लाइटिंग लगाई जाती थी, एंड देन लाइटिंग बोन फायर्स, ये सारी चीज़ें जो है फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन में होती थी। एंड विलेज एंड टाउन लाइफ किस तरह से थी कि मोस्ट पीपल वर फार्मर्स लिविंग इन सेम विलेज,
all their lives وہاں پر وہ زندگی گزار دیتے تھے. And free men owned their land, many were villains working for the landlords کے لیے وہ کام کرتے تھے. And farmers grew their own food for survival, جس کو subsistence farming کہا جاتا ہے. And towns were busy market place for craftsmen, merchants and traders کے لیے. And artists جو craftsmen ہوتے تھے were highly valued as everything was handmade. ان کی بہت بڑی ویلیو تھی اس ٹائم پہ. اینڈ میڈیول آرکیٹیکچر کی جب بات کی جاتی ہے کہ دے فاؤنڈ تھرو آؤٹ دا یورپ اینڈ چرچ کیسلس مینور ہاؤسز جو نوبلس ہوتے تھے ان کے ہاؤسز کو مینور ہاؤسز کہا جاتا تھا. اینڈ برجز وغیرہ وہاں پر جو ہے آرکیٹیکچر کا کام تھا. اینڈ فیچرس کیا تھے کہ پوائنٹڈ آرچ انہوں نے بنائی تھیں کلسٹرڈ کالمس سے. اینڈ اسٹینڈ گلاس ونڈوز شوئنگ بائبل اسٹوریز اینڈ سینٹ لائز. لارج اسٹون اسٹرکچر ود لاٹ آف گلاس. یہ ساری چیزیں. اینڈ ایگزامپلس انکلوڈ چرچ, ٹاؤن ہاؤس اینڈ عام ہاؤسز. وہاں پر جو ہے آرکیٹیکچر کا بہت بڑا کام تھا. تو ابھی تک جو ہم نے یہ پڑھا لیکچر نمبر 2 میں, تو اس کی سمری یہ ہے کہ فیوڈلزم شیپڈ یورپ فرام 9th to 15th centuries with اسٹرکٹ سوشل ہائرارکی سسٹم تھا. اگر فیوڈلزم کو آسان الفاظ میں بیان کریں تو یہ ہے کہ فیوڈلزم واز a system of government in society in the medieval Europe. میڈیول یورپ کے اندر یہ ایک گورنمنٹ کا سسٹم تھا اور جو پوری سوسائٹی کا جو ہے سسٹم جو ہے وہ فیوڈلزم پر بیس تھا. سو ویئر لینڈ واز ایکسچینج فار لائلٹی اینڈ سروسز. وہاں پر جو ہے وہ زمین کو جو ہے وہ ایکسچینج کیا جاتا تھا تاکہ ان کو وفاداری ملے اور ان کو ڈفرینٹ سروسز ملیں. اب جو کنگ ہوتا تھا وہ کیا کرتے تھے کہ لینڈ جو ہے وہ نوبلس کو دے دیتے تھے تاکہ وہاں سے ان کو جو ہے وہ لائلٹی اینڈ جو سولجرس یا ملٹری سروسز جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کریں. تو اس طرح سے پہلا اسٹیپ یہ ہوتا تھا. اس کے بعد جو نوبلس ہوتے تھے جن کو یہ لینڈ ملتی تھی وہ کیا کرتے تھے کہ کچھ پورشن جو ہے لینڈ کا وہ نائٹس کو دے دیتے تھے جو کہ ملٹری سولجرس ہوتے تھے. وہ پرومس ٹو فائٹ فار دیم, جو پرومس کرتے تھے کہ وہ ان کے لیے لڑیں گے. اور اس طرح سے اب جو زمینیں ہیں ان پر کام کون کرے گا, تو وہاں پر جو کام کرتے تھے وہ ہوتے تھے پیزنٹس یا جن کو سرف کہا جاتا تھا. وہ ورک دا لینڈ فار دا نوبلس اینڈ نائٹس ان ایکسچینج آف پروٹیکشن. اب وہ جو غریب ہوتے تھے ان کو صرف پروٹیکشن چاہیے ہوتی تھی اور رہنے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی تھی, تو وہ جو ہے ان زمینوں پر کام کرتے تھے. تو اس طرح سے جو ہے وہ سسٹم چلتا تھا کہ کنگ جو ہوتے تھے وہ لینڈ دیتے تھے نوبلس کو تاکہ ان کو لائلٹی ملے, ان کو سولجرس ملیں. اور جو نوبلس ہوتے تھے وہ جو ہے نائٹس جو ملٹری کے لوگ ہوتے تھے لڑنے والے ان کو کچھ پورشن دے دیتے تھے. اب ان زمینوں پہ کام کرنے کے لیے جو ہے وہ غریب لوگ جو پیزنٹس اور سرف ہوتے تھے وہ اس پہ کام کرتے تھے. تو اس طرح سے ایک جو ہے وہ سوسائٹی بنی ہوئی تھی ان اسٹرکٹ ہائرارکی ود ایوری ون نوئنگ دیئر رول, جو کس کا کیا رول ہے. تو اس کو کل ملا کے اس سسٹم کو جو ہے وہ فیوڈلزم کہا جاتا ہے, جس میں کنگس سب سے اوپر آتے تھے, اس کے بعد جو ہے وہ نوبلس آتے تھے, دین نائٹس اینڈ دین پیزنٹس ہیڈ فکسڈ رول بیسڈ آن دا لینڈ اونرشپ. And the system heavily favored the rich while peasants worked in harsh conditions. And the church was a powerful landowner with great influence in the society. جو چرچ ہوتا تھا, جو لوگ کرسچینٹی جو ان کی پلیس ہوتی تھی ورشپ کی, اس کو چرچ کہا جاتا تھا, تو ان کی جو ہے وہ بہت بڑی ویلیو ہوتی تھی. اینڈ دین جو لائف اینڈ کلچر تھا ان کا یہ کہ لائف ریوالوڈ اراؤنڈ فارمنگ, فیسٹیولس اینڈ local markets. And nobles جو ہے enjoyed hunting, feast and courtly entertainment. Villagers جو ہوتے تھے they celebrated festivals with music, dance and fairs. And medieval architecture جو ہے left lasting landmark with pointed arch and stained glass windows. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس ٹائم پہ یورپ کے اندر چل رہی تھیں. Thank you so much.